آکھی سونے نو ہوائے نیم جے تیرا گزر ہوئے آکھی سونے نو ہوائے نیم جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے دم دم نال ذکر کرا آقا تیریاں شان دا آقا تیریاں شان دا تیرے نام تو وارے دیوان جنی میری عمر ہوئے تیرے نام تمہارے دیوان جنی میری عمر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے روتی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھ دے دروداں دے پھل چڑھ دے دروداں دے چرچا میرے آقا دا پیا شاموں سحر ہوئے چرچا میرے سونے دا پیا شاموں سحر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے اور دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے تے محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا گزر ہوئے شاید میرے آقا دا گزر ہوئے میں مر کے
بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے اے ہو دل وچ نیازی دے ایک آس چروکنی ہے ایک آس چروکنی ہے آقا دے شہر اندر کتے میرا بگر ہوئے آقا دے دیس اندر کتے میرا بگر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے۔ اللہ رب العالمین رب لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حبیب کبریا شافع روز جدا شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ سرور کون و مکان غم گسار دو جہاں والی انس و جاں تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستو بحمدہ تعالی رب لم یزل کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اس بے نیاز نے آج پھر ہم سب کو اپنے گھر میں بلا کر اپنی رحمتوں کے سائے میں اپنا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ ہمارا مل بیٹھنا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بروز قیامت اس ذکر کو ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ حاضرین محترم، ماہ سفر اس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو احکامات شرعیہ سے روگردانی کرنے والوں کا جو حال تھا قرآن و حدیث سے وہ بیان کیا گیا۔ آج پھر اسی عنوان کو آگے لے کر چلوں گا۔ حصول برکت کے لیے لا ریب بے عیب کتاب سے 2 آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین ایک تو ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اپنا آپ اپنے مالک کے سپرد کر دیا۔ دوسری آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے کلمہ تو پڑھا
اللہ رسول کو مانا تو ضرور، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانی۔ ارشاد خداوندی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے احکامات پر گزارتے ہوئے بیچ دیتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں حضور کے پاس جانے لگے تو کفار مکہ نے آپ کا رستہ روک لیا۔ جب آپ کا رستہ روکا تو حضرت صہیب فرمانے لگے کہ اے کفار مکہ، میں تب تک تم سے لڑتا رہوں گا جب تک کہ میرے ہاتھ میں یہ تیر ہے۔ اگر میرے ہاتھ سے تیر چھوٹ گیا، میں اپنی تلوار سے تم لوگوں سے لڑتا رہوں گا، اور اگر تم چاہو تو میں اپنے چھوڑے ہوئے مال کا پتہ تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ مال لے لو اور میرا رستہ چھوڑ دو۔ یہ دو باتیں حضرت صہیب نے کفار مکہ سے کی۔ اگر لڑائی کرنی ہے تا دم آخر میں تم سے لڑتا رہوں گا، اگر مال لے کر رستہ چھوڑ دو گے تو وہ بھی تمہارے لیے نفع بخش سودا ہے۔ تو انہوں نے مال کے لالچ میں، مال کے طمع میں حضرت صہیب رومی کا رستہ چھوڑ دیا اور ان کے بتائے ہوئے پتے پر گئے، وہاں سے ان کو مال مل گیا۔ جب حضرت صہیب رومی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا، اور یہ آیت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جبریل حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور حضور نے حضرت صہیب کی آمد پر اس آیت کو تلاوت کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں۔ کس کے بدلے میں؟ مردات اللہ، اللہ کی رضا پر، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فقط ان کی منشا اور مرضی یہی ہوتی ہے کہ وہ بے نیاز کسی طریقے سے راضی ہو جائے۔ اگر جان دینے سے راضی ہوتا ہے تو جان دے کر راضی کرتے ہیں، اگر مال سے راضی ہوتا ہے تو مال کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب نے اس آیت کو تلاوت کیا، اور اس وقت حضرت صہیب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور اس سے آگے والی جو آیت ہے اس میں حضور علیہ السلام کے ان غلاموں کا ذکر کیا گیا کہ جو ایمان تو لائے، جنہوں نے تسلیم تو کیا، لیکن اعمال ان کے یہود و نصارہ کی طرح ہیں، اعمال ان کے احکامات شرعیہ کے برعکس، شریعت مصطفیٰ کے خلاف۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ،
اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب پہلے سے ہی وہ ایمان لے آئے, اسلام میں پہلے سے ہی وہ داخل ہو چکے ہیں, اللہ کو بھی انہوں نے مان لیا ہے, اللہ کے رسول کو بھی مان لیا ہے. اب ماننے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان سے فرما رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایمان والوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا, انہوں نے ایمان کی حلاوت کو ابھی تک نہیں چکھا, ایمان کی جو لذت ہے, ایمان کی جو مٹھاس ہے, انہوں نے ابھی تک اس کو نہیں چکھا. اگر چکھ لیتے تو رب العالمین ان سے یہ نہ فرماتا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ ابھی ان کا ایمان پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کی پیروی نہ کرنا, اس کے نقش قدم پر نہ چلنا, اس کو اپنا رہنما نہ بنانا, اس کو اپنا آئیڈیل تسلیم نہ کرنا, اس لیے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر تم خدا کو بھی ناراض کرو گے, مصطفیٰ کو بھی ناراض کرو گے. اگر اس کو ناراض کر کے تم نے شریعت مصطفیٰ پر عمل کر لیا, مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ کا خدا بھی تم سے راضی ہو جائے گا. اب شیطان انسان کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے, اس کا رشتہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین, وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. انسان کے لیے شیطان خیر خواہ نہیں ہے, انسان کی بھلائی چاہنے والا نہیں ہے, انسان کو ذلیل کرنے والا, انسان کو رسوا کرنے والا, خدا کے سامنے شرمندہ کرنے والا, اس کے نبی کے سامنے شرمندہ کرنے والا. انسان کا شیطان کے ساتھ کوئی دوستانہ نہیں ہے. شیطان انسان کا روز ازل سے کھلم کھلا دشمن ہے. جب سے اس نے جناب آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا, جب سے بارگاہ خدا بندی سے اس کو دھتکار دیا گیا, تب سے قیامت کے آخری روز تک شیطان انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتا. اس کی یہ ہمہ وقت کوشش ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو راہ راست سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر چلایا جائے, کلمہ پڑھنے والوں کو زنا کی طرف مائل کیا جائے, کلمہ پڑھنے والوں کو شراب نوشی کی طرف مائل کیا جائے, کلمہ پڑھنے والوں کو رشوت کی طرف مائل کیا جائے, سود خوری پر مائل کیا جائے, حرام خوری پر مائل کیا جائے. یہ شیطان کی چال ہے. اور رحمان کی تدبیر کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا, کبھی بھی اس کی اتباع نہیں کرنی, اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا. اگر اس کے نقش قدم پر چلو گے تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اصحاب جو اس وقت سرکار کی بارگاہ میں آئے. اب یہ بات بڑی دل نشیں ہے, آئے تو حضور سے وہ مناظرہ کرنے کے لیے, مجادلہ کرنے کے لیے, کچھ سوالات لے کر آئے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے, حضور سے کچھ پوچھیں گے اور حضور ان باتوں سے لا علم ہیں اور لا جواب ہو جائیں گے. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کا موقف تھا. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے نا, جب والضحیٰ کے چہرے پر نظر پڑی, واللیل کی کنڈل والی زلفوں کو دیکھا, حضور کی زبان مقدس سے جو احکامات شرعیہ اور دل مو لینے والے جو جملے تھے وہ سنے تو دل ہار بیٹھے. حضور کے چہرے کی طرف ٹکٹکی باندھ گئی. حضرت عبداللہ ابن سلام کے جو ساتھی تھے آپ سے کہنے لگے, عبداللہ آنے سے پہلے تو باتیں کر رہا تھا, اب کیا ہوا ہے؟ اب حضور کے چہرے کی طرف تیری نظر جمی ہوئی ہے, زبان بند ہے, کچھ سوال کر. ہم تو سوال کرنے کے لیے آئے ہیں, حضور کو لاجواب کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام بجائے سوال کرنے کے اپنے اصحاب سے کہنے لگے,
واللہ لقد عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، خدا کی عزت کی قسم پہلے میں نے محبوب کو دیکھا نہیں تھا، اگر دیکھ لیا ہوتا تو یہ جملے نہ کہتا۔ حضرت عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ کیا دیکھا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم یہ جو خوبصورت چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبداللہ نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ اپنے قبیلے واپس گئے تو وہاں کی جو رسومات تھی یہودیت والی اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ حضور کو معلوم ہوا تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت عبداللہ اور ان کے اصحاب کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی کو پرکھیں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عمل شیطان کی رضامندی والا، شیطان کو راضی کرنے والا۔ شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، اور ایسے اعمال ہیں کہ جن کا نہ کرنا احکامات شرعیہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی میں وہ کام ملوث ہو چکے ہیں، شامل ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کیا نا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی رب کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے مطابق گزارتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنے مالک کی مرضی پر زندگی پر گزارتے ہیں۔ تو اس آیت کو دیکھا جائے اور دوسری آیت کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بیچنے والے نہیں ہیں، اللہ کی رضا پر گزارنے والے نہیں ہیں، اور ہم اور ہماری زندگی، ہمارے افعال، ہمارے اعمال یہ شیطان کو راضی کرنے والے ہیں، اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی عمل ہے اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے، ہم اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، میں روزہ رکھوں گا تو لوگ مجھے روزہ دار کہیں گے، میں زکوٰۃ دوں گا تو لوگ مجھے سخی کہیں گے، میں بیت اللہ کا طواف کروں گا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، میں جو بھی عمل کروں گا تو لوگ میری واہ واہ کریں گے۔ ہم اپنی عبادت بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ ہماری عبادت ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، یہ پلٹا کر ہمارے منہ پر دے ماری جائے گی۔ جس عبادت میں اخلاص نہ ہو اس عبادت کو کرنے کا کیا فائدہ؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے نا تو یہ رسم بڑی عام ہے، کسی کے ہاں کوئی دنیا سے چلا جائے نا، اس کا انتقال ہو جائے تو برادری والے، اس کے چاہنے والے، اس کے اعز و اقربا، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم مرنے والے کو کفن پہنا دیں۔ بھائی کہتا ہے کہ میں نے کفن پہنانا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے کفن پہنانا ہے، بھتیجا کہتا ہے میں نے کفن پہنانا ہے، اس کی بھانجیاں، اس کی بھتیجیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کفن پہنانا ہے۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، مرنے کے بعد ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جانے والے کے جسم کو کفن سے ڈھک دیا جائے۔ اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو اس کے جسم کو ڈھکنے کی کوشش کرتا، اس کو لباس پہنانے کی کوشش کرتا؟ مرنے کے بعد تو کفن پر لڑائی کر رہا ہے کہ میں نے کفن پہنانا ہے، جب وہ زندہ تھا تو اس کا پرسان حال نہیں تھا، تو اس کے پاس آ کر یہ پوچھنے والا نہیں تھا کہ تو نے کھانا کھایا ہے، تیرے بچوں نے کھانا کھایا ہے، کیا عید کے دن تمہارے پاس
نئے کپڑے پہننے کے لیے پیسہ ہے، لباس ہے، یہ معاملات اس کی زندگی میں کرتے تو اللہ تجھے اس سے زیادہ ثواب عطا کرتا. ہم مرنے کے بعد تو لڑائی کرتے ہیں، کاش ہم اس کو اس کی زندگی میں اس کے حال کو پوچھتے، اس کی زندگی میں اس کا سہارا بنتے. اس کے بعد جب میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے تو ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میت کو کندھا دیا جائے. کندھا دینا بھی چاہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے کہ مسلمان پر حقوق ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ مر جائے اس کی میت کو کندھا بھی دے اور اس کا جنازہ بھی پڑھے. یہ حضور کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے اس کے مرنے کے بعد ہم اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں. جب وہ بیمار تھا تو ہم اس کا حال تک پوچھنے نہیں جاتے. جب وہ لاچار تھا تو ہم اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ غریب تھا، اس لیے کہ اس کا گھر کچا ہے. میرے گھر میں اعلی قسم کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، سارے دنیاوی معاملات پورے ہیں. اس وجہ سے کہ میں اگر اس کے پاس گیا تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا امیر بندہ اور غریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے. میت کو مرنے کے بعد کندھا دینے سے بہتر یہ تھا کہ اس کی زندگی میں تو اس کو سہارا دیتا. اور اس سے آگے چلے نا، جب دفنا کر گھر واپس آتے ہیں تو پتہ ہے جنازہ گاہ میں ایک اعلان کیا جاتا ہے، مہمانوں کے لیے کھانا پکا ہوا ہے. اب اس کھانے کو پکانے کے لیے بیٹا بھی جگڑتا ہے، اس کھانے کو پکانے کے لیے بھائی بھی جگڑتا ہے، اس کھانے کو پکانے کے لیے اس کے والدین بھی جگڑتے ہیں کہ میں نے کھانا پکانا ہے. بیٹے کہتے ہیں میں نے کھانا پکانا ہے، بھانجے کہتے ہیں ہم نے کھانا پکانا ہے، بھتیجے کہتے ہیں ہم نے کھانا پکانا ہے. اور خدا کے بندو، مرنے کے بعد اس کے کھانے کی فکر ہے. کس لیے؟ اگر ہم نے کھانا پکا لیا تو برادری میں ہمارا نام ہوگا، ہماری واہ واہ ہوگی کہ اس کے بھتیجوں نے کھانا پکایا ہے، اس کے بھانجوں نے کھانا پکایا ہے، اس کے رشتہ داروں نے کھانا پکایا ہے. بہتر تو یہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد تو کھانے کے لیے جگڑ رہا ہے، بہتر یہ تھا کہ اس کی زندگی میں اس کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا، تمہارے بچوں نے کھانا کھایا؟ تمہارے بچوں نے آج کا شام کے وقت کھانا کھایا ہے؟ دوپہر کا کھانا کھایا؟ مرنے کے بعد ہم کھانے کے لیے جگڑتے ہیں، لیکن مرنے والے کے بچوں کو ہم اس کی زندگی میں پوچھتے تک نہیں. یہ کس لیے؟ یہ دوہرا معیار صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں. اور پھر بعد جب ہم جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ایسے بھی خدا کے بندے آئے ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے کہ جن کو جنازہ نہیں آتا، صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ آج میں اس کی جنازے پر آیا ہوں، اس کی اولاد کو دیکھ لیں. اس سے ملاقات کرتے ہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جب تک کہ وہ اس کو یہ نہ دکھا دے کہ میں تیرے والد کے جنازے پر پہنچا ہوں، میں تیری والدہ کے جنازے پر پہنچا ہوں. اب جب میرے والد دنیا سے جائیں گے تو یاد رکھنا تو نے بھی میرے والد کے جنازے پر آنا ہے. ہم اس لیے جنازے میں شرکت کرتے ہیں. کاش ہم جنازے کو ایک مسلمان کا حق سمجھ کر ادا کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، خدا کی رضا کے لیے اس جانے والے کا جنازہ پڑھتے. جب تو جنازہ پڑھتا، ہاتھ اٹھاتا، تیرے اخلاص کی وجہ سے اللہ نے جانے والے کی بھی مغفرت کر دینی تھی اور تجھ پر بھی رحم فرما دینا تھا. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. نماز ہماری ریاکاری والی، روزے ہمارے ریاکاری والے، دکھلاوے کے علاوہ ہم کوئی کام نہیں کرتے. اگر کسی کی ہم نے مدد کرنی ہو نا، یہ سیلاب کے دنوں میں دیکھ لیں، جب یہ کرونا آیا تھا ان دنوں کی بات کر لیں تو وہاں پر دیکھیں جو کسی کی مدد کر رہا تھا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو دکھلاوے والے عمل کرتے ہیں، جو خدا کی رضا پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی بالکل قطعاً بات نہیں کر رہا. سیلاب کے دنوں میں اگر 10 کلو کی کسی نے تھیلی دی ہے نا کسی غریب کو، تو 15 بندے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنا رہے ہیں.
تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے اس کی غربت کا تماشا اڑایا ہے، میں نے اس کی غربت کا مذاق اڑایا ہے۔ حالت یہ ہے، شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے اگر تو نے مدد کرنی ہے تو اس انداز سے کر، ایک ہاتھ سے دے، دوسرے کو پتا بھی نہ چلے۔ اور ہم جب تک کہ پوری سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں اس کی خبر نہ پھیل جائے تب تک ہماری طبیعت میں سکون نہیں آتا۔ اگر مدد بھی کرنی ہے کسی کی تو اس انداز سے کریں جس طرح حضور علیہ السلام کے غلام کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ رات کے وقت، اندھیرے کے وقت، دن کو امیر سلطنت ہیں، رات کو خدا کے بندے، خدا کے عاجز بندے اور لوگوں کی چھپ کر مدد کرنے والے۔ حضرت صدیق اکبر آپ کو دیکھیں، آپ کی زندگی مبارک میں تو معلوم ہوتا ہے ایک بڑھیا ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ روشنی ہونے سے پہلے صدیق اکبر اس کے گھر کی صفائی کر دیتے ہیں، کنویں سے مشکیزہ بھر کے پانی کا اس کے گھر میں رکھ دیتے ہیں۔ فاروق اعظم ہر روز آتے ہیں کہ میں اس نیکی میں شامل ہو جاؤں، میں اس نیکی میں شامل ہو جاؤں۔ ایک دن رہا نہ گیا، کہتے ہیں چھپ کر، میں نے یہ دیکھنے کے لیے کون ہے جو مجھ سے سبقت لے گیا اس نیکی میں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابھی رات کا اندھیرا تھا، صبح ہونے والی تھی، میں چھپ کر رستے میں کھڑا ہو گیا، دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے جو اس بڑھیا کا سہارا بنے ہوئے ہے، کون ہے جو اس نیکی میں مجھ سے سبقت لے گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب میں نے صدیق اکبر کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وقت کا امیر المؤمنین اور حالت کیسی ہے، اپنی رعایا کے گھر صفائی کرنے والے ہیں، اپنی رعایا کا پانی بھرنے والے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے اگر اپنی رعایا کی خدمت بھی کرنی ہو نا اپنے معاشرے میں، جب تک اس کی خبریں دور تک نہ پہنچ جائیں تب تک ہماری طبیعت میں چین نہیں آتا۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے اور ہمارا عمل کیا ہے؟ اب اس عمل کو ہم نے دیکھنا ہے، آیا کہ یہ رب کو راضی کرنے والے اعمال ہیں یا شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے؟ اگر رب کو راضی کرنے والے اعمال ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، جب تمہاری زندگی رب کی رضا کے مطابق ہوگی، تم نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بیچ دیا تو تجھ پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اگر تو نے اپنی زندگی شیطان کے نقش قدم پر گزار دی، لوگوں کو دکھانے کے لیے گزار دی، تو پھر سمجھ لے کہ یہ شیطان کی چال ہے، تو اس چال میں دھس چکا ہے، پھنس چکا ہے۔ تمہاری عاقبت کیا ہے؟ تم نے دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہونا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کچھ ہماری زندگی میں شریعت کی بھی ضرورت ہے، بلکہ پوری ضرورت ہے، تھوڑی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کافہ بتا رہا ہے کہ مکمل طور پر تو نے اسلام کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہماری زندگی اسلام سے ہٹ کر ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان نہیں۔ ہمارے معاشرے میں آئے روز کتنی محافل ہوتی ہیں، وہاں پر 50 دیگیں لنگر کی بھی ہوتی ہیں، 10 ٹکٹیں عمرے کی بھی ہوتی ہیں، اور پھر کچھ گھریلو معاملات وہ بھی ہوتے ہیں، گھریلو کام، گھریلو چیزیں، استری ہوگی، یہ واشنگ مشین ہوگی، یہ دیگر ساری چیزیں بعض محافل میں لوگوں کو دینے کے لیے۔ اب ایمان سے بتانا یہ لوگوں کی مدد ہے یا پھر دکھلاوا ہے؟ اس کی میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا لازمی۔ ہماری سوسائٹی میں یہ محافل ہونے کا مقصد کیا؟ محافل کا خدا کو راضی کرنا اور حضور کو راضی کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 10 عمرے کی ٹکٹیں دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے مشہور ہو گئے ہیں، لوگ کہیں گے فلاں علاقے میں جو محفل ہوتی ہے وہاں پر عمرے کی 15 ٹکٹیں دی جاتی ہیں، وہاں پر 10 دی جاتی ہیں، وہاں پر 5 دی جاتی ہیں، اور تمہاری شہرت پوری سوسائٹی میں پھیل جاتی ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ جتنے بھی لوگ محفل میں آتے ہیں، میں ایمان سے کہتا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں، جتنے لوگ بالفرض اگر 500 بندہ محفل میں بیٹھا ہے نا، ان میں سے 10 نمازی ہوں گے، باقی سارے کے سارے بے نمازی ہوں گے۔
اس محفل کا کیا فائدہ کہ جس محفل میں حضور کی محبت حاصل نہ ہو. ہم آنے والے کو 50,000 دے دیتے ہیں اور پتہ کوئی نہیں اس نے سنایا کیا ہے. لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں رات محفل میں گیا تھا؟ جی گیا تھا. کیا بیان کیا علامہ صاحب نے؟ معلوم نہیں مگر چس بڑی آئی ہے. 50,000 ہم نعت خواں کو دے دیتے ہیں جس کی داڑھی بھی پوری نہیں ہے, جس کا لباس بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے. معلوم اس کے پہناوے سے یہ ہو رہا ہے یہ حضور کا غلام نہیں, کسی سوسائٹی میں ناچنے والا ہے, اور کلام اس کے شریعت مصطفیٰ کے برخلاف, عقائد و نظریات کے خلاف, اور دعویٰ حضور کی محبت کا. کبھی آپ نے کسی ایسے نعت خان کو دیکھا ہے جس کو آپ نے اپنی محفل میں بلایا ہو اور لاکھ روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہو اور جاتے وقت اس نے فجر کی نماز پڑھی ہو, آتے وقت اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہو؟ اکثر و بیشتر یہ بے نمازی ہوتے ہیں. ہم بلا لیتے ہیں, اور محلے کا جو امام ہوتا ہے نا, جو تمہارے بچوں کو قرآن پڑھانے والا ہوتا ہے, تمہارے بچوں کی جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے, تمہارے جنازے پڑھانے والا, تمہارے نکاح پڑھانے والا, تمہارے معاملات میں تمہارے جیسا داخل ہو کر عمل کرنے والا, ہم اس کو عید کے دن بھی 200 کا نوٹ دیتے ہیں, اور 200 کا وہ بھی میلے کچالے, تاکہ دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم قاری صاحب کی خدمت کتنی کر رہے ہیں. محفل میں ہم 1 گھنٹے کے لیے جس کو بلاتے ہیں 1 لاکھ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن جو 5 وقت تمہاری مسجد کا خادم بن کے, تمہاری نمازوں کا ضامن بن کے, تمہاری شریعت پر عمل کرتے ہوئے تمہاری زندگیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہم اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس کے بھی بچے ہیں, اس کا گزارا کیسا ہے. الحمدللہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, مجھے میری مسجد کی انتظامیہ نے خوشحال رکھا ہے. الحمدللہ میں اپنے اس معاملے میں بہت خوش ہوں, لیکن اوورآل میں یہ سب کی بات کر رہا ہوں. اکثریت میں یہ معاملہ ہے کہ جہاں پر محفلیں ہوتی ہیں, محفل صرف برائے نام ہوتی ہے. محفل میں حضور کی محبت کا ذکر تو ہوتا ہے, لیکن کسی کے دل میں محبت مصطفیٰ داخل نہیں کی جاتی. خدا کی محبت کا ذکر تو ہوتا ہے, وہاں پر خدا کی محبت کسی کے دل میں ڈالی نہیں جاتی. اگر محفل میں خدا کا ذکر بھی ہو, حضور کے ثنا خان آ کر حضور کا ذکر بھی کریں, لیکن تیرے دل میں نماز کی محبت پیدا نہ ہو تو پھر تیری محفل کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تیرے دل میں حضور کی امت کا درد نہ ہو تو پھر تیری محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے تھے کہ جن کا عمل خدا کو راضی کرنے والا ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ پر شرمندہ ہوتے تھے کہ کاش ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. اسرار الاولیاء میں حضرت فرید ملت گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. فوائد السالکین میں خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس روایت کو نقل کیا. ایک نوجوان تھا جو دن کو روزہ رکھتا اور عبادت کرتا, جہاں بھی جاتا روتا ہی رہتا. عاشق دا کم رونا دھونا اور کوئی نہیں. جو عاشق ہوتا ہے نا وہ چلتے بھی روتا ہے, بیٹھتے بھی روتا ہے, جاتے ہوئے بھی روتا ہے. ہر عمل اس کا رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. وہ نوجوان دن کو روزہ رکھتا, رات کو عبادت کرتا, اور حالت یہ تھی کہ ہر وقت روتا رہتا تھا. جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنے کمرے میں آتا, کمرے میں جو رسی لٹکی ہوتی تھی اس کو اپنے گلے میں ڈالتا اور خدا سے عرض کرتا, مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں پہنچ چکا ہے, جو سلوک کرنا ہے کر لے, آخرت میں مجھے رسوا نہ کرنا. حالت کیا ہے؟ دن کو روزہ ہے, فرائض کی ادائیگی پوری ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, مزدوری بھی کر رہا ہے, نیک اعمال بھی کر رہا ہے, لیکن تنہائی میں اپنے گلے میں رسی ڈال کر رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے, مولا تیرا مجرم تیری بارگاہ میں پہنچ چکا ہے, جو سلوک کرنا ہے یہاں پر کر لے, آخرت میں مجھے رسوا نہ کرنا. خواجہ فرید الدین فرماتے ہیں کہ یہ معمول تھا اس کا, اور اس عمل کی بنیاد پر اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا, قریب المرگ ہو گیا. مرتے مرتے اس نے اپنی ماں سے کہا,
اماں مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کر، جب میں مر جاؤں تو ان کو پورا کرنا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میرے مرنے کے بعد میرے گلے میں رسی ڈال کر نا گھر کے چاروں کونوں میں گھمانا، گھسیٹنا، اور زبان سے یہ کہنا کہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ نیک ہے لیکن عاجزی دیکھیں، نیک ہے انکساری دیکھیں، نیک ہے قناعت دیکھیں اس کی۔ ماں سے کہہ رہا ہے ماں، میرے مرنے کے بعد میرے گلے میں رسی ڈال کر گھر کے چاروں اطراف میں گھمانا، اور زبان سے یہ کہنا کہ جو خدا کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا، رات کے وقت میری میت کو قبرستان کی طرف لے کے جانا، دن کے اجالے میں کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ خدا کا مجرم جا رہا ہے۔ اور ماں، جب مجھے قبر میں رکھ کر سارے واپس آ جائیں تو میری قبر پر کھڑے رہنا، شاید تیرے قدموں کی برکت کی وجہ سے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ عطا فرما دے۔ اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے اس کی جان نکل گئی۔ اب ماں تھی، وصیت کی تھی بیٹے نے، ماں نے وعدہ کیا تھا، اب ماں اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماں نے اپنے ہی بچے کے گلے میں رسی ڈال لی، وہ بچہ جو 5 وقت کا نمازی تھا، وہ بچہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، وہ بچہ جو احکامات شریعہ پر عمل کرنے والا تھا، جب دنیا سے چلا گیا اس کی وصیت کے مطابق اس کی ماں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی تو اس کو گھسیٹنے کے لیے تیار ہے۔ جب گھسیٹنا شروع کیا نا تو آواز آئی، اے خاتون، یہ میرا دوست ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر، یہ میرا محبوب ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر۔ ایک دوست کے پاس پہنچ چکا ہے، اب دوستی کا تقاضا یہ ہے اس کو جہنم کی آگ میں نہ جلایا جائے بلکہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے۔ اس نوجوان کی زندگی کو دیکھیں نا تو ساری زندگی اس نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گزاری، اور ہماری زندگی، ہم جیسے نوجوانوں کی قرآن سے دوری، احکامات شریعہ سے دوری۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، انہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی ہو؟ کیا جمعہ ہی مسلمانوں پر فرض ہے؟ کتنے ایسے نمازی ہیں کہ جو جمعے کے لیے تو پہنچے ہیں، وقت پر پہنچے ہیں، بیان بھی سنا ہے، سارے آخر تک سلام پڑھنے کے بعد دعا کر کے مسجد سے باہر جائیں گے، لیکن وہی نمازی عصر کے وقت مسجد میں نہیں آئیں گے، وہی نمازی مغرب کے وقت مسجد میں نہیں آئیں گے۔ میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، قرب و جوار میں جو میرے پاس نماز پڑھنے والے ہیں، جمعہ پڑھنے والے ہیں، میں ان کو پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں۔ بتانا مقصود نہیں ہے، صرف آگاہ کرنا مقصود ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ میری بات۔ اگر تم میرے کہنے پر شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جاتا ہے، نماز کا عادی بن جاتا ہے، تیرا ایک سجدہ اللہ اس سجدے کی برکت سے تجھے بھی بخشش عطا فرمائے گا، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ نمازی ہیں، گانے سنتے ہیں، نمازی ہیں، جمعے کے سارے معاملات کرتے ہیں۔ کل میں آ رہا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا کارخانے کا، اور اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں ہمارے اسی علاقے کی، اسی روڈ پر جو مسجد ہے نا، اس مسجد کے سامنے بیٹھ کر سفید داڑیوں والے تاش کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، ان کی ٹانگیں قبر میں ہیں، لیکن شیطان سے دوستی پھر بھی نہیں چھوڑی۔ اور خدا کے بندوں، کب تک ہم نے اللہ سے روگردانی کرنی ہے؟ کب تک ہم نے اللہ سے دور رہنا ہے؟ آج آنکھیں کھلی ہیں، بند ہونے سے پہلے فکر کر، شاید مرنے کے بعد تیرا مالک تجھ پر مہربان ہو جائے۔ یہ ہماری زندگی کی حالت ہے، ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلا رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لغویات سے دور رہو۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ کھیل تماشا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے بازی ہے، فراڈ ہے، لہو و لعب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ زندگی باقی رہنے والی کون سی ہے؟ آخرت کی ہے۔ تو ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کیا؟ اور گانے سننے والوں، ہم نے کبھی نماز سے اپنی قبر کو منور کیا؟ قرآن کی تلاوت سے ہم نے اپنی قبر کو منور کیا؟ کبھی
بھی ہم شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دوستانہ شیطان کے ساتھ ہے، رحمان کے ساتھ نہیں ہے. اپنی دوستی کو رحمان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو، اس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنے کی کوشش کرو. جب وہ تمہارا دوست بن جائے گا، دنیا بھی تمہیں مل جائے گی اور آخرت بھی تمہیں مل جائے گی. یہ محبوب کا فرمان ہے. قرآن کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا. یہ دیکھو نا، مالک کی مرضی دیکھیں. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اور دوسری طرف محبوب سے کہہ رہا ہے کہ دنیا والوں کو، اپنے ماننے والوں کو سکھاؤ جب بھی رب سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، وفی الاخرہ، اور آخرت بھی عطا فرما. کیسی؟ حسنہ، اچھی ہو، برائی نہ ہو. دنیا ملے اچھی ملے، جس میں حلال روزی ہو، تاکہ تیرے بیٹے تیرے فرما بردار بنے. کوئی بھی عمل ہو دنیا کا، وہ ایسا ہونا چاہیے جو شریعت سے نہ ٹکرائے، شریعت سے نہ تجاوز کرے. تب دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو جمعے کے نمازی ہیں، خدا را وہ 5 وقت کے نمازی بنے. اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.